کو اپنا اپنا کام تو کرنا چاہیے, پیرنٹس کو بھی اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا چاہیے, اور پیرنٹس کا سب سے اہم کام ہوتا ہے پیرنٹنگ, اولاد کو پالنا. اولاد کو پالنے کا جو معاملہ ہے وہ ایک مشکل معاملہ ہے, اور اس مشکل کو مزید مشکل بنا دیا ہے آج کل کے زمانے نے, کیونکہ آج کل جو ایموشنل چیلنجز آ چکے ہیں وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بڑی اہم مہمان ہماری, ارم بنت صفیہ. تعلق ان کا امریکہ سے ہے, امریکہ سے یہاں آئی ہوئی ہیں, کتاب انہوں نے لکھی ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے, اور بات ہم نے کرنی ہے ایموشنل ریزیلینس پر. السلام علیکم, کیسی ہیں ارم آپ؟ یہ کتاب آپ لے کر آئی ہوئی ہیں, آپ نے اس کے اندر کچھ وہ قلم بھی لگایا ہوا ہے, جی جی کتاب دکھائیں. اور یہ آپ کے لیے اویس اور یہ آپ کے لیے شفا. نو ون ٹاٹ می دس. اچھا بھائی, مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو سب سے آسان مطلب آپ کہیں بھائی بہانوں کا سردار ہے یہ, مجھے کیا پتا تھا, مجھے تو کسی نے کہا نہیں. ہماری ٹیم میں بھی ہوتا ہے, یہ ہماری ٹیم میں بھی ہوتا ہے. But this is not from that angle, but that is very nice. یہ کیا ہے بتائیں, اس کتاب میں کیا ہے؟ اس کتاب میں بیسکلی قرآن سننا اینڈ ریسرچ سائنسز سے کا ایک accumulation ہے, where a parent can actually get some source of relief کہ you know what, میری ڈیزگنیشن ایز اے پیرنٹ ہر وقت ساری زندگی نہیں ہے, میں پہلے ایک انسان ہوں, اور ایک بہترین اخلاق کا انسان بننا ایز اے پیرنٹ میری لیڈرشپ کوالٹیز اور میری لیڈرشپ جاب میں فرسٹ ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دین آئی ٹیک دیم تھرو different stages, or especially emotional resilience, because agar I'm a life coach, I'm a certified life coach, and I talk with men, women, children, couples, all of them, right? I have my coaching sessions with them, aur jab main unse baat karti hu to the one pattern that I've seen all over is people do not understand how emotional resilience works. اب یہ ذرا آسان الفاظ میں بتائیں. ہاں یہ ہے کیا ریزیلینس کو اردو میں اگر میں آپ کے لیے ترجمہ کروں تو کیا ہم اس کو یہ کہیں گے جذبات کی لو میں بہ جانا؟ بالکل تیار ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہم. بالکل صحیح کہا آپ نے. چلیں اب آپ اس کا حل بتائیں, کیا کریں؟ حل بتانا شروع کر دوں. بالکل. اچھا, تو سب سے پہلے تو ایموشنل ریزیلینس جو ہے, یا جذبات کو کس طرح سے قابو پانا. جب ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو قابو پانا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہمیں کنٹرول کرنا آنا چاہیے. کنٹرول نہیں ہے, ہمیں اس کو نیویگیٹ کرنا آنا چاہیے, مینج. یا جیسے ہم گوگل میپس یوز کرتے ہیں, رائٹ, وی آر ناٹ کنٹرولنگ کہ ہماری گاڑی کس رفتار سے جا رہی ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جا کس ڈیسٹینیشن پہ رہے ہیں. اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت بات تھی کہ ہی واز ون آف دا, مطلب رحمت العالمین ہیں الحمدللہ, انہوں نے ہمیں ایموشنل ریزیلینس بار بار سکھایا اور سیرہ سے سکھایا ہے. تو پیرنٹنگ میں ایموشنل ریزیلینس کیسے استعمال کی جا سکتی ہے؟ پیرنٹنگ میں اچھا, ایموشنل ریزیلینس دس از ون آف دا چیپٹرز ایکچولی, اور میں نے اس چیپٹر کو اس ٹاک کے لیے چوز کیا. 3 چیزیں ہیں, اٹس اے اسٹیپ بائی اسٹیپ. سب سے پہلے تو آپ کی کوگنیٹو ایبلٹی ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایموشنز ہوتے ہیں, ان کو ایکنالج کرنا آنا چاہیے, ان کو پروسیس کرنا آنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوگنیٹو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, یعنی کہ جب کوئی آپ کو چیز ہٹ کرے آ کے, جس کو کہتے ہیں نا صبر وہ ہے جو پہلے لمحے میں ہو, وہ کوگنیٹو فلیکسیبلٹی ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ڈیولپ دیٹ. اس کی ہمیں پریکٹس کرنی ہوتی ہے, اور پھر ایموشنل ریزیلینس بلڈ ہوتا ہے. اور ایموشنل ریزیلینس یہ ہوتا ہے کہ پھر جب کوئی چیز آ کے لگ گئی ہے, ٹھک کر گئے, تو پھر آپ اس کو کس طرح سے مینج کرتے ہو. ایگزامپل سے بتائیں. Everything does not require our reaction. ریئیکشن از ناٹ کوگنیٹو فلیکسیبلٹی. ریئیکشن, اور یہ جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں اس کو, ان کی جو کوگنیٹو ایبلٹی ہوتی ہے وہ ذرا ہائر لیول کی ہوتی ہے, اور لیکن لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ اس کو یہ دس ڈز ناٹ ریکوائر مائی ریئیکشن, بٹ اسٹل وہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. ان کو کیسے کنٹرول, ان کو پتا نہیں ہوتا. میں نے یہ بات نوٹس کی کہ ایون میں اپنی اگر میں اپنی لرننگ جرنی بھی دیکھوں تو the mother that I was 10 years, I'm a mother of 3 children mashallah, Bassam is 17, Ramin is 15 and Rumaisa is 13 alhamdulillah. And the thing is I did not know all of this. I had to learn. ٹھیک ہے, آپ تب سیکھتے ہو جب آپ کو لگتا ہے کہ یار نہیں, this is not fair, اللہ نے اتنی خوبصورت اولاد دی ہے, this is not fair, I need to do something better than this. تو آپ نے مجھ سے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ کس طرح سے پتا ہوتا ہے لوگوں کو یا نہیں پتا ہوتا. لوگوں کو لگتا ہے جیسے ہمیں پتا ہوتا نا صبر کرنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, کھانا کھانا چاہیے, سونا نہیں چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, ایسے ہمیں پتا ہے, لیکن کرتے کیسے ہیں, کرتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے there is a acronym called RULER, RULER. R is to recognize your emotion. ٹھیک ہے, U is to understand that emotion. ٹھیک ہے, L is to label that emotion. ٹھیک ہے, لیبل دیٹ ایموشن. ریکگنائز آپ نے کر لیا, مجھے غصہ آ رہا ہے, ہو گیا. یو آپ انڈرسٹینڈ دیٹ ایموشن, مجھے غصہ آ رہا ہے, میرے بچے کو غصہ آ رہا ہے, آپ انڈرسٹینڈ کرو کہ ٹھیک ہے کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. لیبل ہو گیا, مجھے غصہ آ رہا ہے. اب مجھے غصہ آ رہا ہے کہ تہیں ہیں,
اگر آپ دیکھیں تو ریسرچ میں نا سب سے زیادہ جو 4 ایموشنز ہوتے ہیں, آئی ایم سیڈ, آئی ایم میڈ, آئی ایم ہیپی, آئی ایم ٹائرڈ یا آئی ایم ہنگری, ٹھیک ہے, لیکن اس کے نیچے بہت ساری تہیں ہوتی ہیں. تو لیبل جب آپ نے کیا تو یو ہیو ٹو گو فردر دین دیٹ, اینڈ دیٹس واٹ آئی ڈو ایز اے کوچ. RUL ای کا مطلب ہے کہ اس کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے, ایکسپریشن, رائٹ. اور پھر آر کا مطلب ہے کہ اب اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. دیٹ از واٹ اے پیرنٹ نیڈس ٹو نو فار دیم سیلوز اینڈ دین ٹیچ دیئر چلڈرن. میرے بچے نے ایگزام تھا اس کا, اور ایگزام کی پڑھائی کرنے کے بجائے اس نے TS5 پہ اپنا ٹائم لگا دیا. اب مجھے تو اس کے اوپر بڑا پیار آیا ہے, اور پیار ایسا آیا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ لگاؤں اس کو 2-3 اور اس سے کہوں کہ آئندہ سے تمہارا جو PS5 ہے نا وہ بند ہے. اب اس کو کیسے رولر کرنا ہے, اس کو کیسے رولر کرنا ہے. چلیں کوچنگ سیشن کر لیتے ہیں, لائیو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو ہم کوچنگ سیشن پہ آ جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. تو چلو پہلا کیا تھا آر, آپ نے کیا کیا, ریکگنائز کیا کہ آپ کو غصہ آیا, ٹھیک ہے, اس کی حرکت ہی ایسی تھی. آپ ایز اے پیرنٹ, اور میں یہ بات کہتی ہوں کہ آج کل کے پیرنٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ اون کانفیڈینس, ٹھیک ہے, پلیزنگ مائنڈ سیٹ ہو گیا نا. پیرنٹ از اے لیڈر, ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ کا بچہ نا لگائیں 4 لگا سکتے ہیں تو ویسے نہیں لگانی چاہیے, that's not what I'm promoting, but the thing is recognize why are you angry. So ask these 4 open-ended questions to yourself first. What, کیوں غصہ آ رہا ہے, why, کیا مطلب مقصد کیا ہے اس کا پیچھے, how can this become better, how and when, اور میں اس چیز کو امپلیمنٹ کیا کرنے لگا ہوں, جو بھی آپ نے سولوشن, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ریکگنیشن میں آ گیا. آپ انڈرسٹینڈ کرو کہ یار کیوں کیا اس نے ایسا, مطلب کیا ہے. Maybe he was bored of studying. He was bored of studying. He had anxiety. Actually جب لوگوں کو anxiety ہوتی ہے تب وہ binge eat کرتے ہیں, تب وہ binge watch کرتے ہیں, تب وہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو نم کر رہے ہوتے ہیں. بیسکلی کیونکہ ہمارا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, میں اس کو اس طریقے سے سمرائز کروں کہ یہ اس کا پرابلم نہیں ہے, یہ میرا پرابلم ہے. یہ تو میرا پرابلم ہوگا تو میں شاید اس کو سوچ کے صحیح طریقے سے اس کو سیٹل کر لوں, لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت ذرا قلت ہو گئی ہے ہمارے پاس, تو ہم اس کو مزید آگے بھی کنٹینیو کریں گے, ایک لانگر سیگمنٹ کریں گے, اس پہ ڈسکشن ہوگی, آپ کی کالز بھی ہم اس پہ لیں گے, اپنی پرابلمز بھی بتائیے گا کہ کب آپ نے اپنے بچے کو ایک چماٹ لگائی اور بعد میں آپ کو ریئلائزیشن ہوئی کہ اٹ واز ناٹ نیڈیڈ. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا.